أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمدللہ جماعت احمدیہ رجائنا کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس وقت جو یہاں جماعت کی تعداد ہے اور ارد گرد کے علاقوں سمیت یا قریبی علاقوں کے ساتھ وہ تقریباً 160 لوگ ہیں، اور مسجد کی گنجائش جو بتائی گئی ہے وہ مسجد کے ہالوں میں اور 400 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو کامن ایریا میں بھی مزید 100 افراد کی گنجائش نکل سکتی ہے. گویا کہ اس وقت جو جماعت کی تعداد ہے اس کے لحاظ سے یہ مسجد موجودہ ضرورت سے 3 گنا بڑی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے اخراجات بھی مقامی جماعت نے ادا کیے ہیں یا ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے. بلکہ کل جو خرچ ہوا ہے نقد رقم کے لحاظ سے اس کا بھی تقریباً تیسرا حصہ 2 افراد نے ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہے، جن میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر شمس الحق شہید کی بیوہ ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ نقد رقم کے لحاظ سے یہ اس لیے کہ جب مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرنے کا مرحلہ آیا اور کانٹریکٹرز کے سے رابطے کیے گئے تو کم سے کم ٹینڈر بھی
یہ کہتے ہیں کہ 2.8 ملین کا تھا، جس میں باقی اخراجات ملا کر 3.5 ملین ڈالر تک بات پہنچتی تھی۔ لیکن جو کل خرچ ہوا مسجد کی تعمیر میں اور اس کو مکمل کرنے میں، وہ 1.6 ملین ڈالر کا ہوا ہے۔ اب ایک دنیا دار اس بات کو سن کر حیران ہوگا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ٹھیکے داروں کے کم سے کم ٹینڈر کے بھی مقابلے میں بھی نصف سے کم رقم میں مسجد کی تکمیل ہو گئی۔ یقیناً ایک دنیا دار اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ قربانی کیا ہوتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے قربانیوں کے کیا معیار قائم کیے ہیں۔ جان، مال، وقت کو قربان کرنے کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ملتی ہیں۔ یہ مزاج جماعت احمدیہ کا ہے ہر جگہ، چاہے وہ پاکستان کے احمدی ہوں، جانی و مالی قربانی پیش کرنے والے ہیں، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے احمدی ہیں، جن کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وقت کی قربانی کر کے اور جو کچھ بھی ہے اس کو دے کر مساجد اور جماعتی کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ چاہے انڈونیشیا کے رہنے والے احمدی ہیں یا یورپ کے رہنے والے احمدی ہیں یا یہاں کینیڈا کے رہنے والے احمدی ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قربانی کی توفیق دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو اپنا مقصود بنایا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جماعت کے اموال کی جو نصف سے زائد رقم بچائی گئی، وہ مجھے بتایا گیا کہ سسکاٹون کے 3 بھائیوں نے جو تعمیر کے کام میں ہیں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں اور اس طرح یہ رقم بچائی۔ اسی طرح دیگر رضاکار بھی شامل ہوئے کام میں۔ ان بھائیوں کی جو کانٹریکٹر ہیں، ان کی مدد ایک چوتھے کانٹریکٹر کی طرف سے بھی ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کام کے لیے یہاں بھیجا تھا، ٹورنٹو سے، جہاں ان کا کام ختم ہو گیا اور یہاں آئے۔ تو بہرحال ان سب نے مل کر یہ کام کیا، اور پھر باقی رضاکار بھی، جن میں سے جو یہاں مقامی لوگ بھی ہیں رجائنا کے، سسکاٹون سے بھی آئے، کیلگری سے بھی آئے، ایڈمنٹن سے بھی آئے، اور پھر ٹورنٹو سے بھی آئے، جن میں خدام بھی شامل ہیں، انصار بھی شامل ہیں۔ اور سوائے اس کام کے جس کے لیے جماعت میں پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے نہ تھے، سب کام ان کانٹریکٹرز اور رضاکاروں نے کیا۔ اب دنیا دار کانٹریکٹر تو یہ سوچ نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں نے اپنے روپے اور وقت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح لجنہ نے بھی ان رضاکاروں کے کھانے کا انتظام کر کے علاوہ مالی قربانی کے اس خدمت کی وجہ سے اس تعمیر میں حصہ لیا، اور وہ بھی حصہ دار بن گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 41,500 گھنٹے اس مسجد پر رضاکاروں نے کام کیا۔ بعض نے تو یہاں یہ نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ کام کا وقت 8 گھنٹے ہے اور 5 دن کام کرنا ہے۔ میرے خیال میں بعضوں نے کئی گھنٹے دن رات ایک کر کام کیا ہوگا اور 7 دن تک کام کیا ہوگا۔ کوئی کام کی پابندی نہیں ہوگی، وقت کی پابندی نہیں ہوگی۔
یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں نظر آتا ہے ہر جگہ. جیسا کہ میں نے کہا، ایک طرف بعض مسلمان دنیا میں بدامنی پھیلانے میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف دنیا کے ایسے حصے میں رہنے والے احمدی مسلمان جو ترقی یافتہ اور دنیاوی ترجیحات میں بڑھا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے اپنا مال اور وقت پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے وہ جنت میں اپنے لیے گھر تعمیر کرتا. اس لیے کہ اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ تم اسلام کے خوبصورت پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تصویر پیش کرنے کے لیے مسجد بناؤ. بس ان مسجدوں کی تعمیر میں یہ قربانی اس لیے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، وہاں اسلام کے بارے میں غلط تصور کو، غلط فہمیوں کو دنیا کے ذہنوں سے نکالیں اور دنیا کو بتائیں کہ مسلمانوں کی مساجد اور اسلام کی تعلیم دنیا میں فساد اور تباہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں قائم کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور اس کا حق ادا کرنے کا ذریعہ ہے. اس مسجد کی تعمیر سے کینیڈا کی جماعت کو یہ اعزاز بھی پہلی دفعہ حاصل ہوا کہ احمدی رضاکاروں نے اکثر کام کر کے جماعت کی رقم بچائی. دنیا میں اور جگہ تو اس طرح کام ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام قربانی کرنے والے، چاہے وہ مالی قربانی کرنے والے ہیں، وقتی قربانی کرنے والے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی رقمیں ادا کی ہیں یا وعدے کیے ہیں، ان سب کو جزا دے اور ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد ہماری تربیت کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. اس لیے میں نے امیر صاحب کو کہا تھا کہ چھوٹی مسجدیں بنائیں، لیکن ہر جماعت میں مسجد بنانے کی کوشش کریں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ہم نے یہی پروگرام بنایا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ چھوٹی مسجدیں بنائی جائیں اور زیادہ سے زیادہ بنائی جائیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ہم چھوٹی مسجدیں بنانے کا پروگرام ہم نے بنایا ہے، ہمارے وسائل ایسے نہیں کہ ہر جگہ جلد سے جلد مسجد بنا سکیں. اس لیے یہ جو رضاکارانہ کام، والنٹیئرز کا کام شروع کیا ہے مسجد بنانے میں، تعمیر کرنے میں، یہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے، اسے اب جاری بھی رکھنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے رقم بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک جگہ مسجد کی تعمیر کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، یہ شرط ہم نے بیان فرمائی، اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت باخلاص ہو، نیک نیتی سے ہو۔ مسجد بنانے کی شرط محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی اور شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس شرط کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اخلاص ہو، صرف وقتی جذبہ اور جوش نہ ہو کہ صرف اچھی مسجد کی تعمیر ہی مد نظر ہو، بلکہ اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف نام و نمود کے لیے مسجد نہ بنائی جائے، صرف اس لیے نہیں کہ اتنی مالی قربانی کی ہے یا اتنے گھنٹے اپنا وقت دیا ہے یا کسی مقابلے کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ خالصتاً للہ مسجد کی تعمیر ہو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان تینوں بھائیوں اور کنٹریکٹر نے جو چوتھے کنٹریکٹر بھی شامل ہو گئے جنہوں نے تعمیر میں زیادہ حصہ لیا، مجھ سے کل ملاقات بھی کی اور اس بات پر خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ اس ثواب میں حصہ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض بڑے ٹھیکے بھی دلوا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر نواز سے نہیں چھوڑتا، کبھی جلدی عطا فرماتا ہے، کبھی دیر سے۔ بلکہ ان بھائیوں میں سے ایک منصور صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، دکھا ہے کہ ایک لڑکے نے جسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا، پہلے وہ کام بھی کر رہا تھا، انکار کیا کام سے، پھر اس کو خواب آئی کہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے ٹھیکیداروں کو تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے رابطہ کیا اور یہاں کام شروع کر دیا۔ اس دوران میں مالی حالات بھی ان کے خراب ہوتے گئے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ خرچ چلانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا کہ اسی دن یا اگلے دن بالمن ٹیکس کریڈٹ والوں نے کچھ رقم دے دی کہ تمہاری زائد رقم تھی، وہ رقم واپس آئی۔ پھر چائلڈ بینیفٹ کی طرف سے رقم آ گئی اور اس طرح ان کو 13-14 ہزار ڈالر مل گئے۔ بس نیت کی نیکی شرط ہے، اللہ تعالیٰ پھر نوازتا بھی ہے۔ افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی لوگ ہیں جو بڑی بڑی مساجد بنا کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گانا میں تھا تو ایک شہر جس میں کچھ عرصہ میں رہا ہوں، ٹمالے نام ہے اس کا، اس میں ہماری ایک مسجد تھی، چھوٹی سی کچے بلاکس کے بنی ہوئی مسجد تھی، جس پر اندر باہر پلستر کر کے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب میں خلافت کے بعد پہلے دورے پر گانا گیا ہوں تو ٹمالے بھی گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی 2 منزلہ مسجد ہے، جو یہ آپ کی مسجد ہے اس سے قریباً 3 گنا بڑی ہوگی۔ ساتھ اس کے دفاتر وغیرہ بھی ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ایک احمدی نے اس کا سارا خرچ برداشت کیا، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ 3-4 سال میں انہوں نے پیمنٹ کی اس کی،
لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ سب کچھ میں کروں گا، اور کیا۔ تو یہ مزاج، جیسا کہ میں نے کہا، احمدیوں کا ہر جگہ ہے، ایک افریقن میں بھی۔ افریقن لوگ عام عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید غربت کی وجہ سے ان میں لالچ ہو، لیکن جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو جو قربانی کے معیار وہ قائم کرتے ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہر جگہ یہ مزاج ہے کہ خدا تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا جائے اور اس کے لیے قربانی کی جائے۔ پاکستان میں ہم مساجد تعمیر نہیں کر سکتے۔ لوگ بڑی بے چینی سے لکھتے ہیں بعض دفعہ مجھے کہ دعا کریں ہم مسجد بنا لیں، اور مسجد تو بنا نہیں سکتے قانون کی وجہ سے، کم از کم ایک ہال میسر آ جائے جہاں اکٹھے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں۔ مینارہ اور گنبد تو دور کی بات ہے، مسجد بنانے کے لیے سادہ محراب بھی نہیں بنا سکتے کہ کمرے کی شکل میں آگے محراب نکال دیں، بلکہ بعض جگہ تو ایسی سختی ہے کہ قبلہ رخ کوئی عمارت بھی نہیں ہم بنا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں باہر دنیا کے ممالک میں ایسا نواز رہا ہے کہ ہمارے تصور اور کوشش سے بھی بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں، اور مساجد بنانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو دیکھ کر شکر کے جذبات سے پر ہیں، اور آج یہاں کے رہنے والوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسجد عطا فرمائی، ایک ایسا گھر عطا فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کا گھر ہے اور خدائے واحد کی عبادت کے لیے ہے۔ بے شک یہ گھر ہے تو خدا تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے گھر نہیں بنایا۔ اس کا فائدہ بھی ان لوگوں کو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے جو اس میں آتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریق جو مسجدوں کی تعمیر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے آیت کا کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے۔ بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان جو ایک مومن ہونے کی اور مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے، یہ تو ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیام نماز بھی ضروری ہے۔ اور قیام نماز کیا ہے؟ یہ 5 وقت مقررہ وقت پر نماز باجماعت کے لیے آنا ہے۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب ہی قیام نماز کا مطلب ہی، یا نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہی باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ پھر زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی اس قربانی میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن نمازوں کی میں آنا اور باجماعت ادا کرنا، اس میں سستی ہر جگہ پائی جاتی ہے، جو کہ یہ بنیادی چیز ہے، اس طرح توجہ کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی بتا دوں
ایک تو اس میں عمومی زکوٰۃ شامل ہے جو ہر اس شخص پر فرض ہے جو دولت مند ہے، جس کا روپیہ بینکوں میں موجود ہے یا اس کے پاس موجود ہے، بڑی رقم ہے پڑی رہتی ہے سارا سال، جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس چاندی ہے، بعض ذمہ داروں کے پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر بڑے بڑے جن کے ڈیری فارم ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس زکوٰۃ میں سب عورتیں اور مرد شامل ہیں، اور اس کا ایک مقررہ نصاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ نے مقرر فرمایا۔ اسی طرح اس طرف خاص طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی بتا دوں، عورتوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں آ کر بہتر حالات ہو کر ان کے پاس کافی سونے کے زیور ہوتے ہیں، بڑی عمر کی بھی چھوٹی عمر کی عورتوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کافی بھاری بھاری سونے کے کڑے اور چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں۔ پہنے بے شک، زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ میں تزکیہ اموال میں، اپنے مال کو پاک کرنے میں ہر وہ چندہ بھی شامل ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور اس سے متعلقہ کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ اس وقت پھر حقوق العباد ادا کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو اشاعت دین کے کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ مساجد کی تعمیر ہے، مشن ہاؤس کی تعمیر ہے، مبلغین کا نظام ہے، اسکول ہیں، ہسپتال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی سے، اس زکوٰۃ کے بعد اگلا جو حکم ہے، کسی سے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے خوف نہ کھاؤ۔ اگر خدا تعالیٰ کا خوف رہے تو پھر ہی انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ ان ملکوں میں جو آزادی کے نام پر بہت سی برائیاں ہیں، ان سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے، اور خدا تعالیٰ کا خوف ہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جن میں مختلف احکامات ہمیں دیے گئے ہیں۔ بس اگر ان باتوں پر عمل ہے تو سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ شمار ہو سکتے ہیں، اور مسجد کی آبادی کے مقصد کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اور یہی عمل ہیں اور یہی ایمان پر قائم ہونا اور پختہ ہونا ہے جو مسجد کی تعمیر کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کا شکر گزار بناتی ہے۔ اور نہ صرف اس بات پر خوش ہو جانا کہ ہم نے مسجد بنا دی اور نمازوں پر کبھی کبھار آ گئے، خدا تعالیٰ سے زیادہ بندوں کا خوف ہونے لگے، دنیا کے لالچ اور ترجیحات، دین اور اس کے فرائض کو بھلا دیں، تو پھر ایک عارضی ثواب تو شاید ایسے شخص نے کما لیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے مستقل فضلوں سے دور چلے جانے والے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجدوں کی حقیقی آبادی انہی لوگوں سے ہے جو ایمانی اور اعتقادی لحاظ سے بھی مضبوط اور عملی لحاظ سے بھی بڑھتے چلے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرض جماعت کے عہدیداروں اور ذیلی تنظیموں کے عہدیداروں کا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کو اپنی حاضری سے لازمی بنائیں،
جماعت نے جو مال اور وقت کی قربانی دی ہے، اس کا مستقل ثواب حاصل کرنے کے لیے عہدیداروں کو بھی اور ہر احمدی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جو مسجد آپ کی تعداد سے 3 گنا بڑی ہے، اس کو چھوٹا کر دیں، اور مسجدیں چھوٹی اس وقت ہوتی ہیں جب نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور جماعت کی تعداد بڑھتی ہے۔ جماعت کی تعداد بڑھانے کے لیے تبلیغ بہت ضروری ہے، بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ مسجد کی تعمیر پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس رنگ میں کریں کہ حقیقی اسلام اور احمدیت کا پیغام یہاں کے رہنے والے ہر شخص تک پہنچائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ لوگوں کا حق ادا کرنا بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ ہم ان تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچائیں، انہیں گاند اور غلاظتوں سے باہر لائیں۔ دنیا کو اس کے خالق حقیقی کا پتہ دینا ہمارا کام ہے۔ اس وقت دنیا کی اکثریت دنیاوی ترقی اور اس کی چمک دمک اور اس میں گم ہو جانے کو سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان عارضی روشنیوں کے آخر پر ایک گھوپ اندھیرا ہے جس میں ڈوبنے والے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ افراد جماعت کا کام ہے کہ دنیا کو روشن انجام کے راستے دکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ عارضی روشنی ہے، اصل روشنی وہ ہے جس کا آخر روشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے ملتا ہے، اس کی عبادت کرنے سے ہوتا ہے، اور بے نفس ہو کر عبادت کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں خود دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوگی۔ ہم دنیا کو ہم اسی وقت بتا سکتے ہیں جب خود ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں، ہم اپنی آخرت کی بھی ہمیں فکر ہو، تبھی ہم آگے روشنی دکھا سکتے ہیں۔ محبت اور پیار کے صرف نعرے لگانے والے پھر ہم نہیں ہوں گے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے حق بھی ادا کر رہے ہوں گے، اپنی باتوں کے معیار اونچے کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بلکہ ہمارے ہر قول و فعل سے جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے پیار اور محبت کے چشمے ابل رہے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی پیار اور محبت کے چشمے ابل رہے ہوں گے۔ جو لوگ ہمیں دور سے دیکھ کر اور ہمارے نعرے کو سن کر ہمارے قریب آتے ہیں، جو اسلام کی خوبصورت تعلیم ہمارے سے سن کے متاثر ہوتے ہیں، وہ قریب آ کر کبھی یہ نہ کہیں کہ تم جو دور سے نظر آتے تھے اس طرح قریب سے دیکھنے پر نہیں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخروی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنائیں، اپنی عبادتوں سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو، کھا اور پی لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اکثر ان سے روایات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد جنت کے باغ ہیں۔
پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہنا اور پڑھنا جنت کے کھانے اور پینے ہیں۔ بس نمازوں کے ساتھ مساجد میں بیٹھ کر تسبیح اور تحمید کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس دنیا میں جنت کے پھل کھانا ہے۔ اور جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف توجہ دینے والا ہو، وہ صرف اخروی جنت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتا ہے، اپنے عملوں کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں بھی جنت کے پھل کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تقویٰ پر چلنے والے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے، یعنی مضبوط قلعہ ہے جس میں شیطان سے بچتا ہے انسان اگر تقویٰ پر چلے۔ فرمایا کہ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جس میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو قربانیوں کے نمونے دکھانے ہیں یا دکھاتے ہیں دکھائے ہیں، ان کو تقویٰ سے قائم رکھنا ضروری ہے، نہیں تو یہ عارضی قربانیاں ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شکر گزاری تبلیغ کا حق ادا کرنا بھی ہے، لیکن مسجد کے بننے سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی خود بخود مسجد کی طرف نظر اٹھے گی اور مسجد دیکھ کر آپ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، یہاں کے رہنے والے احمدیوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور اس وقت ہر احمدی کا عمل اور تقویٰ ہے جو دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے گا۔ بس یہ مسجد یہاں رہنے والے ہر احمدی پر ذمہ داری ڈال رہی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر احمدی کو نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ فرمایا کہ جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اگرچہ ابھی تک آپ کی جماعت میں داخل نہیں،
مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اس جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں اور بعض لوگ ملنے پر کہتے بھی ہیں کہ جماعت کے لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم امن اور سلامتی اور پیار اور محبت کی تعلیم ہے۔ بس اس کردار کو جاری رکھنا، اس تعلیم کو مزید پھیلانا، اس کو مستقلاً اپنے عملوں میں ڈھالنا ہر احمدی کے لیے ضروری ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے۔ روزانہ کی ڈائری بن رہی ہوتی ہے جس میں لکھے جاتے ہیں اعمال۔ بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بناتا ہی ہے، لیکن خود ہر شخص کو بھی چاہیے، ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے حالات کا ایک جائزہ لے، روزانہ اپنی ڈائری لکھے، دیکھے کیا میں نے اچھے کام کیے، کیا میں نے برے کام کیے۔ فرمایا کہ انسان کو بھی حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے، پھر لکھ نہیں لینا بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے نیکی میں کس حد تک بڑھے ہیں، کل جہاں تھے اس سے آگے قدم رکھا کہ نہیں رکھا۔ فرمایا کہ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں۔ اسی بات کو خوش نہ ہو جائیں کہ ہماری نیکی جو کل تھی وہ آج بھی قائم ہے اس پہ، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ قدم تمہارا کل کی نسبت آج کی نیکی میں بڑھے۔ اگر نہیں تو سمجھو تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، نقصان اٹھا رہے ہو، گھاٹے میں جا رہے ہو۔ فرمایا کہ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اس پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ بس آج دنیا کو ہلاکت سے بچانا احمدیوں کا کام ہے، اور لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ ہمارے قدم آگے بڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی خاطر بھی لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ بس ہر احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بچائے۔ جب دنیا خدا کو بھول رہی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو بچائیں۔ بعض اخلاقی لحاظ سے اگر بہتر لوگ بھی ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں مذہب کو ہم نے کیا ماننا ہے، ہمارے اخلاق بہتر ہیں۔ بنیادی بعض اخلاق تو بہتر ہیں، روزمرہ کے اخلاق ہیں، ملنا جلنا تو بہتر ہے، کسی کا حق بھی بعض نہیں مارتے، لیکن بعض لحاظ سے آزادی کے نام پر اخلاقی طور پر یہ لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور پھر قانون بھی ان کو تحفظ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا بالکل بھول چکی ہے۔ ایسے میں ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے ہیں، ہم بھی اگر اپنی قدروں کو بھول کر، خدا تعالیٰ کو بھول کر، اسلامی اخلاق کو بھول کر دنیا کے پیچھے چل پڑے تو دنیا کی اصلاح کون کرے گا؟ دنیا کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وہ تو ہوں گے اور لوگ مل جائیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں اس سے۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے آج بھی کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اپنا جائزہ ہر احمدی کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح رنگ میں ادا کر سکیں۔ صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ مسجد بنا دی۔ ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا ہر قدم آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی نمونہ نہ بن جائے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو دکھ دینے والا نہ ہو، بلکہ اپنوں غیروں کا حق ادا کرنے والا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے، اور اپنے وہ نمونے قائم کرنے چاہیے جو جماعت کی نیک نامی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کل ہمارے آج سے بہتر ہو، ہمارے بچے اور ہماری نسلیں اس بات کو سمجھنے والی ہوں کہ ان کے ماں باپ نے جو قربانیاں دیں، جو مسجدیں بنائیں، جو تبلیغ کے کام کیے، اور بچوں کو دین کو دنیا پر قائم رہنے کی جو تلقین کی، وہی حقیقی دولت ہے جو ان کے لیے چھوڑی ہے۔ اور پھر آئندہ نسلیں اپنی نسلوں کے دلوں میں یہ سوچ پیدا کرتے چلے جانے والی ہوں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یوں چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہماری آئندہ نسلیں بھی سمیٹتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر